السلام علیکم، آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کا قصہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو تین حکم دیے تھے کہ ایک، تم نے اپنوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، دوسرا تم نے ان کو قتل نہیں کرنا، اور تیسرا اگر ان میں سے کوئی قید ہو جائے تو پیسے دلا کے اس کو چھڑا دینا ہے۔ تو پہلے دو احکام کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے ان کے ساتھ مل گئے، اور دوسرا جو احکام تھا تیسرا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ اور یہ بات ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، جو کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائے بعض حصے کا انکار کرے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، سوائے یہ کہ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل۔ ولقد، اور تحقیق، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، وقفینا، پے در پے بھیجے ان کے بعد، بالرسل، رسول، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو بینات، واضح معجزے، وأيدناه بروح القدس، اور ہم نے قوت دی اس کو روح پاک سے۔ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم افکلما، پھر بلا کیا، جب تمہارے پاس لایا کوئی بھی رسول، کوئی حکم لایا، بما لا تہوا انفسکم، جو جن کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، یعنی جو تمہارے دلوں کو پسند نہیں آیا، تم نے تکبر کرنا شروع کیا۔ انفسکم استکبرتم، تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا۔ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور پے در پے بھیجے ان کے بعد بالرسل، رسول، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے بعد پے در پے نہیں، لگاتار ان کے بعد رسول بھیجتے رہے، مختلف پیغمبر بھیجتے رہے، یعنی کہ اس پیغمبروں کے ذریعے، پھر اس خاندان کے ذریعے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نبوت عطا کی، واضح دلائل دیے، اور ہم نے ان کو قوت دی روح پاک سے۔ اب روح پاک سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ روح پاک سے یہاں پہ مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے یعنی کو قوت ان کو دی گئی، ان کی تائید ہوتی ہے۔ یہاں پہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ مس شیطان، یعنی شیطان کا جو چھونا ہوتا ہے، اس سے حفاظت کی گئی ولادت کے وقت، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ان کی حفاظت کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے دم کے ہی ذریعے سے، یعنی انہوں نے حضرت مریم کے اوپر دم کیا تھا، پھونک ماری تھی، تو ان کو حمل ہوا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور یہود جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، ان کے دشمن تھے، تو اس لیے جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت حفاظت کے لیے رہتے، اور حتیٰ کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا کہ جب کبھی تمہارے پاس رسول کوئی حکم لے کے آئے جو تمہارے
جو دل تھے تمہارے، جو نفس تھے، وہ حکم ان کو اچھا نہیں لگا تو تم نے تکبر کیا، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا اور ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا۔ اب یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی انہوں نے تکذیب کی، یعنی ان کو جھٹلایا، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ وقالوا، اور کہتی ہیں، قلوبنا ہمارے دلوں پر غلفن غلاف ہے، بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اب یہود طنز کے طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے جو دل ہیں وہ ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں جو مخالف مذہب ہے یعنی اسلام، وہ اس کا اثر نہیں ہوتا، تو یعنی کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہم پر خوب پختہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ پختگی نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار ہے، کہ اسلام جو حق مذہب ہے وہ اس سے بھاگتے ہیں، اور جو منسوخ مذہب ہے وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو اور ان میں سے جو ہے وہ بہت تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں، تھوڑا سا ایمان مقبول نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہی ہیں۔ اب تھوڑے ایمان جو یہاں پہ بولا تو ان کے، اب اس میں سے واضح یہ ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے مذہب اور اسلام میں بعض چیزیں مشترک تھیں، مثلا خدا کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا، ان امور کے وہ بھی قائل تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور قیامت کو بھی مانتے تھے، لیکن نبوت محمدیہ اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے، تو اس پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو اس تھوڑے ایمان کو لغت کے ایمان سے کہا تو ایمان، کہ جس کے معنی مطلق یقین کیے ہیں، یعنی کہ تم نے یقین تو کیا ہے لیکن بعض چیزوں کے اوپر یقین کیا، تو شرعن اس کو ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا ایمان نہیں ہے، بلکہ شرعن وہ ایمان معتبر ہے جو تمام چیزوں پر ایمان لایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تھوڑا، یعنی کہ کچھ چیزوں پر وہ ایمان لاتی ہیں، یقین کرتی ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ جب پہنچی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، معہم جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور پہلے وہ یستفتحون، یعنی اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ فتح مانگتے تھے کافروں پر۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ پس جب آ پہنچا ان کے پاس وہ ما عرفوا جس کو پہچانتے تھے، کفروا بھی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ تو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر، یعنی کہ فَلَمَّا جَاءَهُم كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ کہ جب آپ پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مصدق کے تورات فرمایا، یعنی کہ تورات کی تصدیق کرنے والی، تو اس کی وجہ یہ ہے تورات میں بعثت محمدیہ، نزول قرآن کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان سے اس کا صدق ظاہر ہو گیا، یعنی وہاں پہ پیشن گوئیاں تھی کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور قرآن کا نزول ہوگا، تو اب ظاہری سی بات ہے قرآن کا بھی نزول ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے، تو وہ ظاہر ہوگی نا نشانیاں قرآن کے ذریعے۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ تورات کی تصدیق ہوگی۔ اب تورات کا جو ماننے والا ہے تو وہ تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا، ظاہری سی بات ہے۔ جو تورات پر ایمان لے کے آ رہا ہے، تورات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تورات میں جب قرآن کا ذکر ہے، جب تورات پہ اس نے ایمان لایا، تو پھر وہ کسی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا یعنی تکذیب ان کو جھٹلا نہیں سکتا، ورنہ وہ تو تورات کی تکذیب لازم آئے گی، یعنی پھر وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تورات سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پہ کسی کو یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ
جب وہ حق کو حق جانتے تھے پھر ان کو مومن کہنا چاہیے تھا، کافر وہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ایمان جو ہے نا وہ صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ہے، ورنہ شیطان تو سب سے زیادہ حق کو حق جانتا ہے، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی، یعنی کہ جانتے تو تھے لیکن انکار کرنے کی وجہ سے کفر میں شدت آ گئی۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ حق کو ماننا ضروری ہے۔ تو یعنی اس سے پہلے تم کافروں سے خود یہ بات بیان کرتے تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، فتح مانگتے تھے، یعنی کافروں مشرکین کو خود یہ بیان کرتے تھے کفار کو کہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے، ایک کتاب آنے والی ہے، مگر جب وہ تمہارے پاس کتاب بھی آ گئی، وہ نبی بھی آ پہنچے، تم ان کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، کیونکہ تمہاری تورات میں ان کا ذکر ہے، تو تم نے ان کا بالکل انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر جو جان بوجھ کر محض تعصب کی وجہ سے، ضد اور حسد اور اناد کی وجہ سے جو ہے وہ حق بات کو جھٹلا دیں۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔